السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی غار حرا میں ملی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ مجھے پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا گیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ تکلیف پہنچائی، پھر چھوڑ دیا گیا اور کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب نہایت رحم والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتاری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس سورے کی تفسیر۔ سورہ 96 العلق، آیت 1 سے 5۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے شروع ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح اٹھ کر صحیح ہو جاتی۔ آپ ایسا کوئی خواب نہیں دیکھتے جو صبح صحیح نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے گوشہ نشین اختیار کر لی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا اور ضرورت کی چیزیں لے کر غار حرا چلے جاتے اور کئی رات وہی عبادت میں گزارتے، پھر آتے اور کھانا اور ضرورت کی چیزیں لے کر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ وحی لے کر نہیں آ گیا۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا اور پھر کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ مجھے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا گیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا، تکلیف پہنچائی، پھر چھوڑ دیا گیا اور کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب نہایت رحم والا ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتوں کو لے کر کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ کمبل اڑا دیا گیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتے رہا۔ تب آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا، پھر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سچی بات کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ کے پاس لے آئی۔ ورقہ جاہلیت کے زمانے میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل بھی لکھتے تھے۔ بہت بڑی عمر والے بزرگ تھے، آنکھیں بھی جا چکی تھی ان کی۔ حضرت خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے کی واقعہ سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے سنتے ہی کہا یہ تو وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ رسول کریم نے تعجب سے سوال کیا کیا وہ مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں،
آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت لے کر آئے ان سب سے دشمنی کی گئی۔ اگر وہ وقت میرے زندگی میں آئے گا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد آپ بہت کم دن زندہ رہے اور ادھر وہی بھی آنا بند ہو گئی، اور اس کے رکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا۔ کئی دفعہ آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا چاہا، لیکن ہر وقت حضرت جبرائیل آ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اے محمد، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کا رنج اور غم کم ہو جاتا اور دل کو کچھ سکون ملتا۔ لیکن پھر کچھ وقت وہی نہیں آتی تو آپ کو اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینے کا من کرتا، لیکن پھر حضرت جبرائیل آ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اے محمد، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کا رنج اور غم پھر کم ہو جاتا اور آپ آرام سے گھر واپس جاتے۔ بس قرآن کے نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ یہی سب سے پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتارا۔ انسان کی پیدائش پہلے جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتی ہے، پھر اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اسے خوبصورت شکل میں بدل دیتا ہے۔ پھر اسے وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر اس کی عزت کی۔ علم کبھی تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے اور کبھی زبان پر ہوتا ہے اور کبھی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بس علم کی 3 قسمیں ہوئی، ذہنی، لفظی اور لکھی ہوئی۔ لکھی ہوئی علم ذہنی اور لفظی سے ملا ہوا ہے، اس لیے فرمایا، پڑھ، تیرے رب نے تمہیں قلم کے ذریعے سے تمہیں پڑھنا سکھایا، اور آدمی جو نہیں جانتا تھا اسے معلوم کرایا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اسے اللہ تعالیٰ اس علم کا وارث بنا دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد والشکر للہ رب العالمین۔